السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ طور پر نبوت کا آغاز کیسے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مشرکین مکہ نے کیا تدبیریں اور پروپوگنڈا کیے، آج بھی ایک تدبیر کے بارے میں بات کریں گے جو مشرکین مکہ نے کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ایان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی۔ ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ یہ بھی کہتے هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے، اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور برائی کرنے والا بدکار اپنی برائی بدکاری کی سزا پانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام دیا جائے اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ تو برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم تو مظلوم کے بدلے میں خوش قسمت ٹھہرا، حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اس لیے اس نے فرمایا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استعباد کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوں تردید فرمائی اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اور یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، ایماندار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔
ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو اس پر ایمان لانے والوں کو دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا انا نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے ہی بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبہے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ استغفر اللہ۔ لولا ننزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور کس کو دے۔ بے شک۔